السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھا حسن سلوک۔ کوئی بھی سبق خواہ نثر میں ہوتا ہے یا کہ نظم میں ہو تو اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا آیا طلباء نے جو سبق پڑھا ہے یا نظم پڑھی ہے اس کے بارے میں پوچھے جانے والا سوال جو ہے اس کا جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہے، کیا انہوں نے سبق کے اہم نکات ذہن نشین کیے ہیں یا نہیں کیے۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، بوڑھی عورت کے گھر کے حالات کیسے تھے؟ گھر میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے، دیواروں پر جالے لٹک رہے تھے، پانی کا گھڑا سوکھا پڑا تھا۔ ب، اجنبی شخص نے بوڑھی عورت کی کس طرح خدمت کی؟ اجنبی شخص بوڑھی عورت کے گھر آتا، صفائی کرتا، جالے جو ہے وہ صاف کر دیتا، پانی بھرتا، ایسا اس کے ہے وہ چارپائی کے پاس رکھتا، روٹی لا کر اس کو دے دیتا۔ جیم، بوڑھی عورت کیوں خوش تھی؟ بوڑھی عورت خوش تھی کہ اس کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نیک بندہ بھیجا ہے۔ دال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی عورت سے کیا پوچھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم بوڑھی اور نابینا ہو تو یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا شخص کون ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب کے دائرہ لگائیں۔ الف، بوڑھی عورت رہتی تھی مکہ مکرمہ میں، طائف میں، نجف میں، مدینہ منورہ میں۔ درست جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ ب، اجنبی بوڑھی عورت کی خدمت کرنے آتا تھا، ایک دن کے بعد، کبھی کبھار، بلا ناغہ، 2 دن بعد۔ درست جواب ہے بلا ناغہ۔ جیم، بوڑھی عورت اجنبی کو دیتی کپڑے، روٹی، دعائیں، پانی۔ تو درست جواب ہے دعائیں۔ دال، ایک دن بوڑھی عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چھپ کر اجنبی شخص کو دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، بوڑھی عورت مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، کراس، غلط۔ ب، بوڑھی عورت اندھی نہ تھی، غلط۔ جیم، اجنبی شخص بوڑھی عورت کی خدمت کرتا تھا، درست۔ دال، اجنبی شخص کبھی کبھار بوڑھی عورت کے گھر کی صفائی کرتا تھا، غلط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر اجنبی شخص کو دیکھنا چاہتے تھے، درست۔ سوال نمبر 4 ہے، دی گئی تصاویر کو دیکھیں اور آپس میں بات چیت کی بات بتائیں کہ ہر تصویر میں آپ نے کیا دیکھا اور اگر آپ کو ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے۔ اساتذہ کرام ان تصاویر کو جو ہے وہ جو کتاب میں بنی ہوئی ہیں بچوں کے سامنے جو ہے وہ رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر ایسی صورتحال میں ان کو پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان تصاویر پر جو ہے جو بھی صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے آگاہ کریں، بچوں کو بتائیں کہ ایسی صورت ہو تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے اور اس طرح ہمیں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خدمت یا اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق حسن سلوک میں کہی ہوئی کہانی کو غور سے سنیں اور اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اساتذہ کرام اس سبق کا خلاصہ جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں، بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے بار بار پڑھیں اور انہیں یاد ہو سکے۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق دی ہوئی عددی ترتیب سے گنتی لکھیں۔ اساتذہ کرام گنتی جو ہے جیسے 61، 62، 63 یا 64 وغیرہ جو ہے ان کی عددی جو ہے وہ ترتیب کیا سی، یعنی 61واں، 62واں، 63واں یا 63ویں وغیرہ وغیرہ جو وہ تختہ لکھائی پر لکھ کر بچوں کو سمجھائیں اور بتلائیں کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ان کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 102 پر۔ نیچے سوال نمبر 7 ہے، نیچے دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیں۔
ایک دفعہ چند انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دے دیا، حتیٰ کہ جو کچھ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو مال بھی ہوگا میں اسے تمہیں دینے میں دریغ نہیں کرنے والا، لیکن جو شخص مانگنے سے بچا رہے گا خدا اسے محتاجی سے بچائے رکھے گا۔ جو طبیعت پر جبر کر کے صبر کر کے خدا اسے صبر کرنے کی توفیق دے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور فراخ چیز نہیں دی گئی۔ سوالات: الف، اللہ تعالیٰ کس شخص کو محتاجی سے بچائے رکھے گا؟ اس شخص کو جو صبر کرنے والا ہوگا۔ ب، اشیاء ختم ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو مال بھی ہوگا میں اسے تمہیں دینے سے دریغ نہیں کرنے والا۔ جیم، کس چیز سے بہتر اور فراخ کوئی چیز نہیں ہے؟ صبر سے بہتر اور فراخ چیز کوئی نہیں ہے۔ واوین، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں علامت واوین کو نمایاں کیا گیا ہے جب کسی کا قول، فرمان یا بات اسی کے الفاظ میں ہو بہو نقل کی جاتی ہے تو اس قول کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے اوپر دیے گئے جملوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انہی کے الفاظ میں نقل کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں واوین میں لکھا گیا ہے۔ قوسین یا خطوط وحدانی، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر مشرق بھی ہیں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بابائے قوم بھی ہیں نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت قوسین کو نمایاں کیا گیا ہے جسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ قوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو عبارت میں تو آ جائیں لیکن اصل عبارت یا فقرے سے ان کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر ان کا ذکر آئے۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے جملوں میں درست جگہ پر قوسین اور واوین کی علامت لگائیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو بتلائیں کہاں پر یہ قوسین کا استعمال کرنا ہے اور کہاں پر واوین کا استعمال کرنا ہے۔ جب تک آپ تختہ لکھائی پر ان جملوں کو لکھتے ہوئے ان جگہوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے، یعنی جملوں میں وہ فاصلہ نہیں رکھیں گے جہاں پر ہم نے یہ علامت لگانی ہے، تو بچے سے جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں سکیں گے۔ لہذا یہ عملی سرگرمی سے تعلق رکھنے والا سوال ہے، یعنی کر کے سمجھانے والا سوال ہے، تو تختہ لکھائی پر اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ ایسے الفاظ جن کا تعلق عمل کر کے دکھانے کا ہو، یعنی کر کے دکھلانے سے تعلق رکھتا ہو سوال، تو تختہ لکھائی پر اسے پراپر انداز میں یا مؤثر انداز میں لکھ کر سمجھائیں تاکہ بچے اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ سوال نمبر 9 ہے، آپ دوسروں کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ 10 سے 15 جملوں میں اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو جو ہے وہ یہ صلاحیت دینے کے لیے کہ ہم دوسروں کی خدمت کن کن جو ہے موقعوں پر کس طرح کر سکتے ہیں بچوں کو سمجھائیں اور اس بارے میں 10 جملے جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو نقل کروائیں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے۔ جب ایک بچہ بار بار ایک چیز کو پڑھے گا، جملے کو پڑھے گا کہ کس صورتحال میں ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، تو بچے کی صلاحیت جو ہے اجاگر ہوگی اور وہ لکھنے کے قابل ہو سکے گا۔ سوال نمبر 10 ہے، فرض کریں آپ کے محلے میں 2 جھگڑالو بچے رہتے ہیں، آپ کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اس صورت میں آپ ان سے کیسا سلوک کریں گے؟ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بتلائیں کہ جھگڑا کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جھگڑا کرنے والا ہے تو اس سے یا تو کنارہ کشی اختیار کر جائیں یا اس کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ اگر وہ سخت کلامی سے بات کرتا ہے تو آپ آگے سے نرمی سے جب جواب دیں گے تو ایک دن ضرور وہ آ جائے گا کہ جب وہ انسان جو شخص جو ہے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور وہ عادت چھوڑ دے گا یا لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گا۔ سوال نمبر 11 ہے، حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کہ موضوع پر ایک تقریر تیار کریں اور اسکولوں کے مابین تقریری مقابلے میں حصہ لے کر اپنی تقریر پیش کریں۔
اساتذہ کرام اس موضوع پر جو ہے وہ مختصر سی تقریر لکھ کر بچوں کو دیں اور کمرہ جماعت میں گروہی صورت میں ایک ایک بچے کو جو ہے وہ تیار کروائیں اور پھر ان کو کمرہ جماعت میں ہر بچے کو جو ہے تقریر کرنے کے لیے کہیں اور پھر بچوں سے پوچھیں کہ کس نے تقریر ٹھیک کی ہے، یعنی کس کی تقریر ان کو پسند آئی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا اندازہ ہم کر لیں گے کہ ان کے پسند کا کیا طریقہ کار ہے، یعنی وہ ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، وہ بات کو سن کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ سوال نمبر 12 ہے، اسکولوں کے مابین ہونے والی تقریری مقابلے کے لیے اپنے پسندیدہ موضوع کی تقریر کے اہم نکات لکھ کر ساتھیوں کو سنائیں۔ تقریر جو ہے مواد مہیا کریں اساتذہ کرام اور پھر ان کو جو ہے وہ بچوں کو یاد کروائیں اور تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہو سکے اور تاکہ وہ دوسرے اسکول کے جو ہے مقابلہ جات میں حصہ لے کر جو ہے وہ اچھی کارکردگی جو ہے پیش کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 13 ہے، گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مسائل کا حل اساتذہ کی مدد سے تلاش کریں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس سے بچوں کی جو ہے ذہنی نشو و نما بھی ہو سکتی ہے اور ان کی تربیت بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ وہ پیش آنے والے معاملات کو کس طرح جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑ رہے بولتی کتابوں کے ساتھ۔